بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں باب حوض کوثر پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کا منظر دیکھنے کے بعد ہم دونوں نے حوض کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے راستے میں صالح سے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سفارشی کلمات کہے تھے، یعنی اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے، کیا ان الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ تم نے جواب میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنی تھی کہ آج سچوں کو ان کی سچائی ہی نفع پہنچائے گی۔ ہاں سنی، مگر اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی سفارش قبول نہیں ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون واضح کر دیا ہے۔ قانون یہ ہے کہ پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیم کو سچ تسلیم کرنا اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا کامیابی اور نجات کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کا مطلب یہ تھا کہ جس کسی نے یہ بنیادی شرط پوری کر دی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ کریں گے، یعنی جو غلطیاں ایسے لوگوں سے ہوتی رہیں اور انہوں نے ان پر توبہ اور اصلاح نہیں کی، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گرفت نہیں کر رہے۔ ہر نبی اپنی امت کی طرح دبے لفظوں میں سفارش کر رہا ہے اور کرے گا، مگر اس کے نتیجے میں سر دست صرف اتنی ہی رعایت مل رہی ہے۔ اس وقت کوتاہیاں معاف ہو رہی ہیں، جرائم نہیں، اور یہ کوتاہیاں جنہیں معمولی سمجھ کر توبہ نہیں کی گئی تھی، بہرحال اسی طرح کی خواری کا سبب بنی ہیں جو تمہاری بیٹی لیلا کو اٹھانی پڑی تھی۔ باقی جن لوگوں نے ہمہ وقت ایمان، عمل صالح، توبہ اور اصلاح کا مستقل رویہ اختیار کیے رکھا تو وہ تو اول وقت میں ہی عافیت میں ہیں، اور جن لوگوں نے مستقل نافرمانی اور بڑے گناہوں کی راہ اختیار کی، وہ اس وقت بدترین سختی کا شکار ہیں۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک ایسی جگہ پر آ گئے جہاں فرشتے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ صالح میرا ہاتھ تھامے ان کے قریب چلا گیا۔ اسے دیکھتے ہی فرشتوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ ہم ذرا اور چلے تو ایک جھیل سی نظر آنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی صالح بولا، یہی حوض کوثر ہے۔ میں نے کہا، مگر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں؟ وہ آگے کی طرف ہیں، ہم دوسری سمت سے داخل ہو رہے ہیں۔ میں تمہیں اس کا تفصیلی مشاہدہ کرانا چاہ رہا تھا، اسی لیے یہاں سے لایا ہوں۔ صالح کی بات پر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ عام معنوں میں کوئی حوض نہیں ہے۔ میں نے قدر تعجب کے ساتھ صالح سے کہا، یار یہ تو جھیل بلکہ شاید سمندر جتنا بڑا ہے، جس کا دوسرا کنارہ مجھے نظر ہی نہیں آتا۔ ہاں یہ ایسا ہی ہے، تم دیکھ نہیں رہے کتنے سارے لوگ اس کے کنارے پانی پی رہے ہیں؟ اگر کوئی چھوٹا موٹا حوض ہو تو فوراً ہی خالی ہو جائے گا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، یہاں ہر جگہ بہت سارے لوگ موجود تھے۔ ویسے پچھلی دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ عام سا حوض نہیں ہوگا بلکہ کوئی سمندر ہوگا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مجھے خیال ہوتا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پچھلی دنیا میں عرب اور افریقہ کو جدا کرنے والا بحیرہ احمر، ریڈ سی بہتا تھا۔ میں نے اپنے اس اندازے کا اظہار صالح سے کیا تو وہ بولا، بڑی حد تک یہ اندازہ ٹھیک ہے۔ زمین پھیل کر اگرچہ بہت بڑی ہو چکی ہے، مگر یہ کم و بیش وہی جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان حشر سرزمین عرب میں برپا ہو رہا ہے۔ ہاں، تمہارے اندازے ٹھیک ہیں۔ میں خاموشی سے سوچنے لگا کہ کیا وقت تھا وہ جب دنیا آباد تھی، لوگ اس وقت دنیا کے ہنگاموں میں گم تھے۔ کاش انہیں اندازہ ہو جاتا کہ اصل دنیا تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر پچھلی دنیا میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا، مگر لوگ مان کر ہی نہیں دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ کو منصب رسالت پر فائز کر دیا۔ یہ رسول نہ صرف لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاتے بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر لوگوں کو متنبع کر دیتے تھے کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت سے قبل ہی اس قوم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، جس سے نہ صرف ماننے والے بچا لیے جائیں گے چنانچہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون اور خود قریش مکہ کے ساتھ یہی ہوا۔ ان اقوام کے رسولوں نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر جب وہ نہ مانے تو قیامت سے قبل ہی دنیا میں انہیں عذاب دے دیا گیا۔ قوم نوح اور آل فرعون کو پانی میں ڈبو کر، عاد کو تند آندھی سے، قوم سمود اور قوم شعیب کو ایک کڑک سے، قوم لوط کو
پتھر والی ہوا سے اور کفار مکہ کو مومنوں کی تلواروں سے ختم کیا گیا اور اہل ایمان کو بچا کر زمین کا اقتدار انہیں دے دیا گیا۔ خاص کر کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو تاریخ کی روشنی میں ہوا اور قرآن میں اس کا ریکارڈ محفوظ کر دیا گیا، اور کسے معلوم نہیں تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کس طرح چند برسوں میں دنیا کا حکمران بنا دیا گیا۔ یوں اخروی سزا و جزا کا ایک دنیاوی نمونہ اس طرح قائم کیا گیا کہ کوئی شخص بھی اس کا انکار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر بھی لوگوں نے اس دن کی تیاری نہیں کی۔ سب سے بڑھ کر اس مڈل ایسٹ کے علاقے میں جہاں آج حشر برپا ہے، 4000 برس تک آل ابراہیم کی شکل میں ایک قوم کے ساتھ مستقل سزا و جزا کا معاملہ کیا گیا۔ اولاد ابراہیم کی 2 شاخوں یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا قانون یہ رہا کہ اگر وہ فرما برداری کرتے تو اللہ کی رحمت انہیں دنیا میں نوازتی، اور نافرمانی کرتے تو دنیا میں قومی حیثیت میں سزا پاتے۔ بنی اسرائیل کو اپنی تاریخ میں اپنے جرائم کی پاداش میں 2 دفعہ عظیم تباہیوں کا سامنا بطور سزا کرنا پڑا۔ ایک دفعہ عراق کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ رومی جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں ان پر تباہی نازل کی گئی۔ اسی طرح امت مسلمہ کو بھی ان کے جرائم کی بنا پر 2 دفعہ بڑے پیمانے پر سزا دی گئی۔ ایک دفعہ تاتاریوں کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ یورپی اقوام کے ہاتھوں انہیں تباہی اور غلامی کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سزا کے ساتھ جب کبھی وہ توبہ اور رجوع کرتے تو ان پر حکومت و انعامات کے دروازے کھل جاتے۔ اس کی ایک مثال وہ تھی جب تاتاریوں کے ہاتھوں مکمل تباہی کے بعد مسلمانوں نے ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا تو تھوڑے ہی عرصے میں برپا شدہ مسلمان دوبارہ دنیا کی عظیم سپر پاور بن گئے، مگر افسوس کہ لوگوں نے سزا و جزا کے اس کھلے ہوئے معاملے کو دیکھ کر بھی قیامت کی سزا و جزا کی حقانیت کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ بے اختیار میرے منہ سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی اور میں نے کہا، میرے رب، تو نے تو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر انسان بڑی ہی ڈھیٹ مخلوق تھا، اسی لیے اسے آج کا یہ تلخ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ سالے نے میرا یہ جملہ سن کر لمحہ بھر کے لیے مجھے دیکھا اور بولا، نہیں، ہر انسان ایسا نہیں تھا، دیکھ لو تمہارے ارد گرد حوض کوثر پر کتنے سارے لوگ ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا مگر کچھ بولا نہیں۔ وجہ صاف ظاہر تھی، سالے یہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور میں باہر حشر میں موجود لوگوں کے خیال میں تھا، جن میں میرا اپنا بیٹا جمشید بھی شامل تھا۔ میں میدان حشر میں اس کی تلاش میں لوٹا تھا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کا منظر دیکھ کر میرا حوصلہ جواب دے چکا تھا، اس لیے سرے دست اس کا معاملہ میں نے اللہ پہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک جگہ پہنچ کر صالح نے مجھ سے کہا، چلو اب کوثر کے VIP لاؤنج میں چلتے ہیں۔ میں نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ صالح کیا کہہ رہا ہے، تاہم اس نے اپنی بات کی وضاحت خود ہی کر دی۔ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والوں کے 2 درجات ہیں، ایک وہ جنہوں نے دین کو فرائض اور واجبات کے درجے میں اختیار کیا، بندوں اور خالق کے حقوق ادا کیے اور اللہ کے ہر حکم کی پابندی کی، یہی لوگ جنت کی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے فرائض سے بڑھ کر قربانی کے مقام پر دین کو اختیار کیا، بدترین حالات اور مشکل ترین واقعات پر صبر و استقامت کا ثبوت دیا، نیکی اور خیر کے ہر کام میں سبقت اختیار کی، ہر حال میں حق کو اختیار کیا اور اس کے لیے ہر قیمت دی، اللہ کے دین کی نصرت اور اس کی نفل عبادت، اس کے بندوں پر خرچ، اس کی خدمت کو اپنی زندگی بنا لیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آج آخرت کے دن VIPs میں شامل کیے جائیں گے۔ ان کی نعمتیں، ان کے درجات، اللہ سے ان کا قرب اور ان کا مقام و مرتبہ، ہر چیز عام جنتیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسا ہی ہے جیسا دنیا میں ہر معاشرے میں ایک عوام الناس کی کلاس ہوتی ہے اور ایک اشرافیہ یعنی ایلیٹ اور ہائی جینٹری ہوا کرتی تھی، آج قیامت کے دن یہی ہو رہا ہے۔ کامیاب عوام الناس کو میدان حشر کی سختی سے بچا کر حوض کوثر کے پرفضا علاقے میں ٹھہرایا گیا ہے اور جنت میں بھی انہیں اچھی جگہ ملے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، مگر اس سے بھی بلند ایک درجہ اللہ کے مقربین کے لیے ہے، یہ اہل جنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔
اس کی حقیقت تو جنت میں داخلے کے بعد ہی سامنے آئے گی، لیکن کوثر کے پاس بھی یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اعلیٰ درجے کے اہل جنت کی اقامت گاہ الگ بنائی جائے۔ ہم وہیں جا رہے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھہرا اور میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ ہمارا عبداللہ عام اہل جنت میں سے نہیں، بلکہ ایک سردار اور ہر اعلیٰ مقام کا حقدار ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اپنا سر جھکا دیا۔ اللہ حافظ۔